بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے چھٹی تراویح مکمل کی۔ سورہ نساء، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سارے احکام جو بیان فرمائے ہیں وہ میاں بیوی کے تعلقات کے متعلق، وراثت کے متعلق، اور وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا حلال ہے اور جن سے نکاح کرنا حرام ہے ان کے متعلق۔ سورہ نساء عربی زبان میں اس کے معنی ہی عورتوں کے ہوتے ہیں، اور اس کی پہلی آیت ہر نکاح کے خطبے کے اندر ہم لوگ جو سنتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یہ پہلی آیت جو ہے سورہ نساء کی، یہ پہلی آیت ہی وہ ہے جو نکاح کے خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آگے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ایک مسلمان کو اس ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صرف 4 نکاح کرنے کی اجازت دی، صرف 4 نکاح۔ اب یہ ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے، خاص طور پہ ہمارے جو برادران وطن ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے دماغوں کے اندر، کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت کیسے دی، اور مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس وقت میں یہ آیت نازل ہوئی اس وقت لوگوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ ایک ایک آدمی کی 10 بیویاں ہوتی تھیں، 8 بیویاں ہوتی تھیں، 6 بیویاں ہوتی تھیں۔ تو اس کے لیے قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی بھی ایک انسان کو 10 بیویوں کی اجازت نہیں، 8 بیویوں کی اجازت نہیں، 6 بیویوں کی اجازت نہیں، اس کو صرف اور صرف کتنے بیویوں کی اجازت دی بھائی؟ 4 بیویوں کی اجازت دی۔ اس کے لیے اسلام نے یہ 4 بیویوں کی، ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا یہ حکم نازل ہونے سے پہلے ہر آدمی کی خالی 1 بیوی ہوتی تھی بس، تو اسلام نے ان کو اجازت دے دی کہ بھائی تم اور 1 2 3 اور 4 کر لو بول کے۔ ایسا نہیں ہے، قبائلی زمانہ تھا وہ، اور بیویوں کے علاوہ ایک ایک آدمی کے پاس 2 2 4 4 باندیاں ہوتی تھی جو خود بیویوں کے حکم میں ہوتی تھی۔ بیوی تو ایک طرف رہی، بیوی کے علاوہ بھی یہ ایسی 10 بیویاں ہوتی تھی۔ تو اس کے لیے اسلام کا یہ حکم نازل ہوا کہ کوئی بھی فرد وہ 4 سے زیادہ بیوی نہیں رکھ سکتا، 5 6 7۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے زمانے میں وہ سارے لوگ جن کی 4 سے زیادہ بیویاں تھیں ان کو وہ بیویوں کو طلاق دینے کا حکم دیا کہ بھائی تم یہ 6 بیویاں ہیں، اس میں سے صرف 4 رکھ سکتے ہو، کوئی بھی 4 کا انتخاب کرو، باقی 2 کو چھوڑ دو، کیونکہ اب اسلام کا حکم نازل ہو چکا ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ نیوز چینلز کے اوپر میڈیا میں ایک ہنگامہ مچایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو 4 بیویوں کی اجازت، 4 بیویوں کی اجازت، 4 بیویوں کی۔ حالانکہ میرے محترم دوستو، وہ 4 بیویوں کی بھی اجازت اسلام نے اس لیے باقی رکھی تاکہ جو سیکس کا ریشیو ہے وہ برابر رہے، ایکول رہے۔ وہ سیکس کا جو ریشیو ہے، سیکس مینس فیمیل اور میل کا جو ریشیو ہے، کیونکہ عورتوں کی پیداوار وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تو اب اگر عورتوں کی پیداوار زیادہ ہوں گی، مرد اگر ایک ہی نکاح کریں گا تو جو زیادہ پیدا ہونے والی عورتیں ہیں وہ کہاں پر جائے گی؟ جو ریٹ ہے، جو ریشیو ہے۔ اب آپ ہمارے ملک میں آ جائیے، انڈیا کے اندر، اب ہمارے یہاں پر 1 سے زیادہ انسان شادی نہیں کر سکتا، یہ باضابطہ قانون ہے ہمارے ملک کا، یہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے، لا ہے یہ ہمارے ملک کا، کہ کوئی بھی فرد یہاں پہ 1 سے زیادہ 2 نکاح نہیں کر سکتا، ایسا قانون ہے یہاں پہ۔ اب
وہ ایک نکاح کی جو اس کو اجازت ملی، ایک شادی کی جو اجازت ملی، وہ ایک شادی کی اجازت ملنے کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ لڑکیوں کا جو ریشیو تھا اب وہ تو زیادہ تھا، تو پھر لوگوں کے اندر ایک یہ پیدا ہوئی کہ بھائی ہمارے ملک میں ایک سے زیادہ جب شادی نہیں کر سکتے، اب وہ ایک بیٹی کی ہی شادی کرنا ہے، وہ مرد کو بھی ایک ہی شادی کرنا ہے، تو اس کے لیے جہیز کا سامان جمع کرو، ہنڈے کا سامان جمع کرو، لڑکے والوں کو دینے کے لیے جمع کرو۔ تو پھر لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ بھئی ایک ہی شادی کی اجازت ہے اور وہ ایک شادی کے لیے انسان پورے زندگی بھر کی پونجی لگا دیتا ہے، تو پھر اب جو دوسری بیٹیاں پیدا ہوں گی ان کو کیوں پیدا ہونے دینے کا؟ تو پھر لڑکیوں کو قتل کیا جانا شروع ہوا۔ تو آج کی جو تاریخ ہے میرے محترم دوستو، ہمارے پورے ملک کا یہ حال ہے۔ ہمارے پورے ملک کے اندر 100 کے مقابلے میں صرف 90 لڑکیاں باقی ہیں۔ جو 10% لڑکیاں جو کم ہو گئی وہ اس وجہ سے کم ہو گئی کیونکہ لوگ لڑکی پیدا ہونے ہی نہیں دینا چاہ رہے نا، لڑکی کوئی نہیں پیدا ہونا دینا چاہ رہے، کیونکہ ملک کا قانون ہے ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا مرد۔ اب لڑکیوں کو جب پیدا نہیں ہونے دیا جا رہا ہے تو آپ دیکھیں گے سانگلی کے اندر ایک بھارتی ہاسپٹل، وہاں پر پتہ چلا کہ وہ ہاسپٹل کے اندر عورتوں کے حمل گرائے جاتے تھے، ان کے حمل ضائع کرائے جاتے تھے، ان کی سونوگرافی کر کے دیکھا جاتا تھا اس کو لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ جن کی لڑکیاں ہوتی تھیں باضابطہ پیدا کر کے وہ لڑکیوں کو وہاں دفن کیا گیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو سن کے حیرت ہوں گی، وہ ہاسپٹل کے بازو میں جو کھدائی کی گئی یہ تحقیقات کرنے کے لیے کہ لڑکیوں کو کیسے دفن کیا گیا تھا، تو وہ کھورا اور کدال سے نہیں کھودے، انہوں نے JCB سے کھودنا پڑا وہاں پہ، JCB سے۔ کیسے کھودنا پڑا بھائی؟ JCB سے۔ پتہ چلا کہ 700 سے زیادہ لڑکیوں کو آنکھ کھولنے سے پہلے ہی وہاں پہ کیا کر دیا گیا؟ دفن کر دیا گیا۔ ایسے ہی پرلی کے اندر، مراٹھواڑہ میں ایک گاؤں کا نام ہے پرلی، وہاں پہ بھی ایک ہاسپٹل کے اندر گورنمنٹ نے ایسی ریڈ ڈالی تھی، پتہ چلا تھا کہ وہاں پہ بھی ایک ایسا سونوگرافی سینٹر چل رہا ہے کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی خاص طور پہ لڑکیوں کو پھینک دیا جاتا ہے یا دفن کیا جاتا ہے۔ پتہ چلا سینکڑوں لڑکیوں کو وہاں پہ بھی ضائع کیا گیا۔ اور آج کی تاریخ میں بھی میرے محترم دوستو ہمارے ملک کے اندر ہزاروں لڑکیاں آپ کو ریلوے کے ڈبے کے اندر، ریلوے کے بیت الخلا میں، کیری بیگ کے اندر، کچرا کنڈی کے اندر، اللہ حفاظت فرمائے، لڑکیوں کو اس طریقے سے جو پھینکا جا رہا ہے اور اس طریقے سے ان کا جو قتل عام ہو رہا ہے وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ اسلام نے جو حکم دیا ایک مرد کو 4 نکاح کا، وہ اسی لیے کہ لڑکیوں کی پیداوار زیادہ ہے، ان کو پیدا ہونے دو، ان کو سانس لینے دو۔ وہ اگر پیدا بھی ہو گئی، ایک مرد اگر 2 عورتوں کو بھی سنبھال سکے کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ اب میں آپ کو ایسے ملکوں کے بارے میں بتاتا ہوں جن ملکوں کے اندر قانون ہے یہ، آپ سونوگرافی نہیں کرا سکتے بچے پیدا ہونے سے پہلے۔ جن ملکوں کے اندر یہ قانون ہے اگر 1 لڑکی نہیں 4 لڑکی 8 لڑکی 10 لڑکی جتنی لڑکیاں پیدا ہوتی ہے ان کو پیدا ہونے دو۔ گورنمنٹ نے ان کو برابری کا حق دیا۔ کائے کا حق دیا بھائی؟ برابری ابھی میں بتاتا آپ کو، جیسے ملیشیا، جیسے انڈونیشیا، جیسے فلیپینس، جیسے تھائی لینڈ، جیسے چائنا، جاپان، کوریا، ساؤتھ کوریا، یہ سارے جو ممالک ہیں، اب چائنا کے اندر، تھائی لینڈ کے اندر، ملیشیا، انڈونیشیا، یہ سارے ملکوں میں قانون ایسا ہے کہ جو گورنمنٹ کا جو قانون، جیسے ابھی ہمارے یہاں پہ نوکریاں نکلتی ہے تو ہمارے یہاں پہ نوکری نکلتی ہے وہ خالی مردوں کے لیے نکلتی ہے، وہاں ایسا نہیں ہے، وہاں پہ 50% کوٹا کس کے لیے ہے؟ لڑکیوں کے لیے ہے۔ 50% مردوں کے لیے تو 50% لڑکیوں کے لیے۔ اگر کسی کالج کے اندر MBBS کی سیٹ نکل رہی ہے، مان لو اس کالج میں 200 MBBS کی ڈاکٹر کی سیٹ ہے، ان میں سے اگر 100 لڑکوں کے لیے ہے تو 100 کس کے لیے ہے؟ لڑکیوں کے لیے۔ انہوں نے کیا کیا کہ لڑکیوں کو پورا ایسا حق دیا اس نے، گورنمنٹوں نے وہاں کے، اسی لیے آج آپ دیکھیں گے تو ملیشیا، انڈونیشیا کا یہ حال ہے، یہ سارے مسلم ممالک ہیں،
ان ملکوں کے اندر آپ کو کوئی بھی مرد ایسا نہیں ملے گا جس کی 2 یا 3 یا 4 بیویاں نہ ہوں. کامن ہے وہاں پہ نارملی طور پر. اور اس کو بوجھ اس لیے نہیں لگتا ہے کیونکہ وہاں کی گورنمنٹوں نے جب عورتوں کو بھی برابری کا حق دے دیا تو وہ عورتیں خود اپنی جگہ پر اسٹیبل ہے, اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے میرے محترم بزرگوں دوستو, ان ملکوں کے اندر آپ دیکھو نا, تو وہاں کے جو مرد ہے, ہونے دو لڑکیوں کی کتنی بھی پیداوار, اب مرد جب وہ عورتوں کو سنبھالنے والے بن گئے, وہاں آپ کو ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا جو اپنے بیٹی کو کیا کرنے والا ہو, قتل کرنے والا ہو, بیٹی کو اس طریقے سے دفن کرنے والا ہو. ہمارے ملک میں یہ سارے مسائل اس لیے ہے کیونکہ خود گورنمنٹ کا قانون ہے, انسان دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. اس لیے میرے محترم بزرگوں, شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں نا, یہ شریعت کے جتنے بھی احکام یہ اسی لیے ہے جو 4 نکاح کی اجازت دی. اور کیوں دی نکاح کی اجازت؟ ایک عورت کے شوہر کا انتقال, اب پرانا جو زمانہ تھا وہ زمانے میں جنگیں ہوتی تھی, جنگیں, ایک جنگ کے اندر ہزاروں مرد مر گئے. اب وہ ہزاروں مرد جو مر گئے, اب ان کی جو عورتیں بیوہ ہو گئی, کون ان کو سنبھالیں گا؟ کیا کر کے وہ اپنا پیٹ بھریں گی, اپنے بچوں کا پیٹ بھریں گی؟ اب میں آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں. فرسٹ ورلڈ وار 1915 کے اندر پوری دنیا میں جو پہلا وشو یدھ ہوا تھا, جو پہلا ورلڈ وار ہوا تھا, عالمی جنگ جو ہوئی تھی, میرے محترم دوستو, ایک دن میں یورپ کے اندر 20 ہزار جوان مارے گئے. کتنے مارے گئے؟ 20 ہزار. خود انگلینڈ کا یہ حال تھا, انگلینڈ کا. آج جو انگلینڈ ہم کو اتنا ترقی پہ نظر آتا ہے نا, وہ انگلینڈ کا یہ حال تھا کہ 14 اور 15 سال کے جو بچے ہیں ان کو ماؤں کے گودوں میں سے چھین کے لے جا کر جنگ کے میدانوں میں لے جا کے کھڑا کیا گیا. ان کا خود کا یہ, کیوں؟ مرد پورے ختم ہو چکے تھے. وہ جو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا, ایک مرد وہ 70 عورتوں کو سنبھالیں گا. کتنی عورتوں کو سنبھالیں گا بھائی؟ 70 عورتوں کو سنبھالیں گا. اب آپ کو ایسا لگتا ہوگا, ارے یار یہ زمانہ کب آتا کیا معلوم, کون سے زمانے میں آئے گا یہ. ہاں, یہ زمانہ کب, کون سے زمانے میں, یہ آنے والا نہیں ہے. فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کے ٹائم پہ چلے گیا یہ زمانہ, یہ چلا گیا یہ زمانہ. پورے یورپ سے مردوں کا خاتمہ, مرد ایسا دیکھنے کو بھی نہیں ملتا تھا وہاں پہ, دیکھنے کو بھی نہیں, صرف عورتیں ہی باقی تھی پورے یورپ کے اندر. مردوں کا خاتمہ, مرد ختم ہو گئے تھے پورے فرسٹ ورلڈ وار, ایسی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے. تو میرے محترم دوستو, اس لیے اسلام نے کہا کوئی عورت بیوہ ہو جاوے, کوئی عورت بے سہارا, ایسے جنگ کے اندر ہزاروں مرد مر گئے, اب ان کی ہزاروں جو بیوائیں ہیں, اگر دوسرا مرد دوسرا نکاح کرے گا, تیسرا نکاح کرے گا, ان کو سہارا دے گا, تو وہ جو عورتیں ہیں وہ محتاج نہیں ہوں گی, مسکین نہیں ہوں گی, کسی کے سامنے ان کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیں, دوسرا نکاح یہ اپنی جگہ پہ سنت ہے, ثواب کا کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دوسرا نکاح اس نے ہی کرنا چاہیے جو دوسری عورت کے حقوق اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہو. خالی عیاشی کے لیے نہیں ہے دوسرا نکاح. جذبات بہت ہوا میں اڑ رہے تھے تو ٹھنڈا کرنے کے لیے دوسرا نکاح کر دیے. دوسرا نکاح خالی اس کے لیے نہیں ہے. دوسرے نکاح کا مقصد بھی یہ ہے, کسی کی بہن بیٹی سے اگر آپ نکاح کر رہے ہو تو اس بہن بیٹی کو پورا اپنے حق دینا چاہیے ہر چیز کے اندر. جیسا پہلے بیوی کو آپ نے گھر دیے, یہ دوسری کو بھی ویسا کیا دینا پڑے گا, گھر دینا پڑے گا. جیسا پہلی کو اناج پانی دے رہے مہینے کو, ویسا دوسری کو بھی کیا کرنا پڑے گا, دینا پڑے گا. پہلی کے پاس 1 رات اور دوسری کے پاس 1 رات, ایسا گزارنا پڑے گا. یہ حکم ہے شریعت کا اگر 2 بیوی کرنا ہے تو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور سنت ہے کہ آپ کی جو ازواج مطہرات تھی, اللہ کے نبی نے سب کی باری لگائی تھی, سب کے گھر پہ آپ ایک دن رہتے تھے. اور پھر نکاح بھی جو دوسرا کریں گے اس کا اعلان ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے بھائی؟ اعلان ہونا چاہیے.
یہ نہیں ہے کہ اپنا کوئی جو ہے لنگوٹی یار ہے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کو گواہ بنائے، ایک دوسرے کو گواہ بنائے، کونے کوپچے کے اندر جا کے دوسرا نکاح کر لیے، اپنے گھر پہ نہیں معلوم، ماں باپ کو نہیں معلوم، رشتہ داروں کو نہیں معلوم، اور وہ بیچاری کو جو ہے ایک جگہ ایک کھولی لے کے رکھ دیے وہاں پہ۔ ایسے سے دوسرا نکاح نہیں ہوتا، دوسرا نکاح بھی آپ کر رہے تو علل اعلان کرو۔ کیسا کریں گے بھائی اس کو؟ علل اعلان کرو، اور وہ بھی مسجد کے اندر۔ نکاح میں ولیمہ کیوں ہے؟ ارے ولیمہ تو اسی لیے ہے کہ پورے محلے کو، آپ کے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو پتہ چلے آپ نے کیا کیا ہے، دوسرا نکاح کیا ہے۔ دوسرا نکاح اسی لیے ہے، تو علل اعلان ہونا چاہیے، اور دونوں کے حقوق برابر سے، اور بچے بھی جو پیدا ہوں گے ان کی صحیح سے تعلیم ہو، تربیت ہو۔ ورنہ میرے محترم دوستو، ایک چیز یہ بھی دیکھنے میں آئی ہے، جو لوگ جوش میں، جذبات میں 2-2 3-3 نکاح کرتے، وہ اولادیں پیدا ہو جاتی، بعد میں ان پہ دھیان نہیں دیتے، توجہ نہیں دیتے۔ ایسے لوگوں کی ہی اکثر اولادیں جو غیروں کے ساتھ میں نکاح کر رہی ہے، آپ کو ان کی ہی ملے گی زیادہ تر۔ یہ تجربہ ہے میرا، میں نے خود جا کے جو دیکھا ہوں ایسے بہت سارے، تو پتہ چلا ابا جان نے دوسری جگہ نکاح کر لیے، اب دوسری عورت کے ساتھ میں ہی رہتے، پہلی کو دے دیے چھوڑ کے، اب پہلی کے جو 1.5-2 ڈزن بچے پیدا ہو گئے تھے ان کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اب وہ بچے پھر رہے یتیموں کے جیسے، کوئی جو ہے ڈبل روٹی کا گاڑا لے کے پھر رہا، کوئی پیپسی کا ڈبہ لے کے پھر رہا، کوئی پپڑ لے کے پھر رہا۔ بیٹیاں جو تھی لوگوں کے گھر میں برتن دھونے کو جاری، ابا بے ہوش ہے ادھر۔ ایسا مت کرو۔ 2 بیویاں بھی ہے تو دونوں کے بچوں کے ساتھ میں بھی کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ برابری کا معاملہ، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے ساتھ اخلاق، ان کے ساتھ کردار، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جو نکاح کیے، جتنے بھی نکاح کیے، دیکھو یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے۔ یہ جو ہے نا ہمارے ملک کے اندر ہمارے حضور پہ جو انگلی اٹھاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ تمہارے نبی نے تو اتنے نکاح کیے، ہمارے نبی نے کیوں کیے؟ جو لوگ سیرت سنتے ہیں پابندی سے ان کو سب سمجھ میں آ گیا ہوگا، کیونکہ میں سیرت میں یہ سب چیزیں بتاتے رہتا ہوں۔ ہمارے حضور نے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو 25 سال کے ینگ جوان تھے، وہ ایج میں ہمارے نبی نے 40 سال کی بیوہ سے نکاح کی ہے۔ کتنے سال کی بیوہ سے بھائی؟ 40 سال کی بیوہ سے۔ دیکھو ہمارے نبی کی آنکھوں میں کیسی شرم و حیا ہوں گی، اور 25 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ان کے ساتھ، حضرت خدیجہ کے۔ کتنے سال تک؟ 25 سال تک۔ آپ کی عمر جب 25 سال تھی جب ان سے نکاح کیے، اور نکاح میں 25 سال گزارے، ٹوٹل کتنے سال ہو گئے؟ 50 سال۔ نبوت کے 10ویں سال، ایک ہی سال کے اندر شعبان میں اور شوال میں ماں خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب دونوں کا وصال ہو گیا، اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ ایک ہی سال میں، تو 50 سال جب آپ کی عمر ہو گئی میرے محترم دوستو، دین کے فائدے کے لیے اب دیکھو آپ نے کیسے نکاح کی۔ حضرت سودا سے نکاح فرمایا، مدینہ میں ہجرت کی۔ پتہ چلا کہ یہودیوں کے سردار، یعنی جو قبیلہ بنو المستلق ہے اس کے سردار کی بیٹی تھی حضرت جویریہ، مسلمانوں کو کامیابی ملی، 700 گھرانے یہودیوں کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، اور وہ جو حضرت جویریہ تھی وہ حضرت دہیہ قلبی کے حصے میں آئی۔ تو حضرت دہیہ قلبی جو تھے ان کے حصے میں آنے کے بعد وہ لے کر آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں، اور کہا اے اللہ کے نبی، سردار کی بیٹی میرے حصے میں آئی ہے، اس لیے میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بھی ہمارے سردار ہو۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سردار کی بیٹی ہے، اس کا حق یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے اور اس کے ساتھ میں نکاح کیا جائے۔ اب مجھے آپ بتاؤ ہمارے نبی نے ایک سردار کے بیٹی کو رسپیکٹ دیے یا نہیں دیے؟ ورنہ وہ تو ایک کی غلام اور باندھی بن گئی تھی حضرت دہیہ قلبی کی، ہمارے نبی نے ان کو رسپیکٹ دیا، عزت دی۔ اچھا کیوں دی؟ اس کے آگے کا میں فیکٹ بتاتا ہوں آپ کو۔ اب مسجد نبوی میں وہ حضرت جویریہ کے والد آئے، قبیلہ بنو المستلق کے سردار، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میری بیٹی، اللہ کے نبی نے کہا دیکھو تمہاری سردار کی بیٹی ہے، تمہاری بیٹی کو میں آزاد کر دیتا ہوں،
آزاد کرنے کے بعد میں تمہاری بیٹی سے نکاح کر لیتا ہوں، سردار کی بیٹی سردار کے نکاح میں رہے گی، تو یہ جو 700 گھرانے جو 700 گھرانے مسلمانوں میں تقسیم ہو چکے ہیں یہودیوں کے، جب مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، مسلمان ان کو آزاد کریں گے۔ اور ویسا ہی ہوا۔ اللہ کے نبی کے وہ ایک نکاح سے جب صحابہ کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے سردار کی بیٹی سے نکاح کیا، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ نے سردار کی بیٹی سے نکاح کیا تو آپ کے رشتہ دار ہمارے غلام اور باندیاں بن کر رہے، ہم ان کو آزاد کرتے ہیں۔ ایک نکاح کی برکت سے 700 گھرانے آزاد ہو گئے۔ کتنے گھرانے آزاد ہوئے بھائی؟ 700 گھرانے۔ تو مجھے آپ بتاؤ، ہمارے نبی نے 50 سال کے بعد، یعنی 53-54 سال آپ کی عمر تھی اس وقت میں، جب آپ نے یہ جو نکاح کیا، کائے کے لیے کیا؟ کس کے فائدے کے لیے کیا؟ دین کے فائدے کے لیے۔ وہ ایک نکاح سے 700 گھرانے آزاد ہوئے۔ حضرت ام حبیبہ، ابو سفیان کی بیٹی۔ کس کی بیٹی؟ اور ابو سفیان کون تھے؟ مکہ کے سردار، مشرکین کے سردار۔ اللہ کے نبی سے احد کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، بدر میں کھڑے ہوئے، خندق کے موقع پہ کھڑے ہوئے، ہر موقع پہ حضور کو تکلیف دی، ستایا، پریشان کیا۔ لیکن وہ ابو سفیان کی بیٹی، اچھا ماں تو بولنا، ماں کے بارے میں تو بتانا بھول گیا میں۔ ماں کون تھی؟ حضرت ام حبیبہ کی ماں تھی وہ ہندا، جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کے چابا تھا، وہ ماں تھی۔ ایسے ماں اور باپ کی بیٹی حضرت ام حبیبہ، اللہ نے ہدایت دی، مسلمان ہو گئی اور شوہر کے ساتھ میں ہجرت کر کے حبشہ چلی گئی۔ اب حبشہ گئے، حبشہ جو ہے وہ پورا ملک عیسائیوں کا تھا۔ وہاں جانے کے بعد شوہر نے عیسائیوں کا ماحول دیکھا، شوہر ان کے ماحول میں مل گیا، اور وہاں ملنے کے بعد میں وہ شوہر عیسائی بن گیا وہاں جا کے۔ اب یہ بیچاری اسلام کے خاطر، باپ سردار ہے، سردار باپ، ماں جو ہے اتنی بڑی، وہ بھی خاندان سے ہے، وہ سب کو چھوڑ کے شوہر کے ساتھ اسلام کی خاطر دوسرے ملک میں آئی، اور دوسرے ملک میں آ کے بے سہارا ہو گئی۔ اللہ کے نبی کو مدینہ میں اطلاع ملی، سردار کی بیٹی آپ کے دین کو قبول کر کے حبشہ گئی اور وہاں بے سہارا ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اس کے باپ ابو سفیان کو پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، میری بیٹی سے نکاح کر کے اس کو حبشہ لے گیا، وہاں جا کے عیسائی بن گیا، تو اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا۔ اب دیکھو اخلاق ہمارے نبی کے، کہ ابو سفیان، ہندا، ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے مدینہ میں بیٹھے بیٹھے حبشہ میں ہی ان کو جو ہے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت ام حبیبہ کو۔ انہوں نے وہاں پہ قبول کیا، اور نجاشی شاہ حبشہ، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے اللہ کے نبی کا نکاح وہاں پہ حبشہ کے اندر پڑھایا اور مہر کی رقم اپنے طرف سے ادا کی۔ اسی لیے مشہور ہے وہ مہر ام حبیبہ۔ اکثر میں بتاتے رہتا ہوں نکاح کے بیان میں، مہر فاطمی، مہر ام حبیبہ، مہر ام کلثوم کے بارے میں۔ یہ مہر ام حبیبہ کس نے ادا کیا؟ نجاشی شاہ حبشہ نے۔ اب وہ مدینہ میں آئی، اور مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ چکی تھی۔ اس کے بعد جب ابو سفیان مدینہ میں آئے صلح حدیبیہ کا معاہدہ بڑھانے کے لیے، تو بے انتہا خوش ہوئے کہ چلو میری بیٹی اگر کسی کے نکاح میں ہے تو مسلمانوں کے سردار کے نکاح میں ہے۔ ان کو لگا حبشہ میں جا کے بیٹی بے سہارا ہو گئی تھی، کس نے سہارا دیا؟ اللہ کے نبی نے۔ تو فتح مکہ جو ہوا میرے محترم دوستو، اس میں اس واقعے کو بھی بہت بڑا دخل حاصل ہے، اس لیے کہ اس واقعے کے بعد ابو سفیان نے کوئی لڑائی نہیں لڑی مسلمانوں کے ساتھ میں۔ ہاں، ہمت ہی ٹوٹ گئی ان کی، ارے بابا اب تو میرے رشتہ دار بن چکے ہیں، میرے داماد ہو چکے ہیں، اب میں کیسے ان کے ساتھ میں جنگ لڑوں؟ ورنہ وہی ابو سفیان 24,000 کا لشکر لے کے مدینہ کو کچلنے کے لیے آئے تھے خندق کے موقع پر۔ تو اللہ کے نبی نے یہ جتنے نکاح کیے، جتنے سارے جو نکاح فرمائے آپ نے، دین کے ایسے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اب اس کے آگے کا جو رکوع ہے میرے محترم دوستو، اس میں اللہ نے وراثت کے احکام بیان کیے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ وراثت، میراث۔ آج میرے محترم دوستو کیونکہ وراثت بھی نکاح کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، اس لیے وراثت کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسلامی شریعت کے اندر
میراث اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ فرمایا کوئی آدمی اگر اس کا انتقال ہو جائے، اس کے انتقال کے بعد جو اس کا طریقہ ہے، جو مال اس نے چھوڑا ہوا ہے، اس کے اندر سب سے پہلے اس کے قرضے کو ادا کیا جائے گا، اس کے وصیت کو نافذ کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے میراث کا جو مال ہے وہ فوراً اس کے وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اسلام میں اتنی باریکی ہے وراثت کے مسائل کے بارے میں کہ مرنے والے کے مرنے کے فوراً بعد جو کرنے کا حکم دیا وہ اس کا قرضہ ادا، اس کے وصیت کا نفاذ اور وارثین میں اس کی میراث کو تقسیم کرنے کا۔ اب آج جو ہمارے مسلمان سماج کے اندر والد کے انتقال کو 10 سال ہو چکے ہیں، اب ہم کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی ہم تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں کاروبار کرتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں دکان چلاتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں کھیتی باڑی کرتے ہیں، تو یہ جو چیز ہے میرے محترم دوستو اسلام کے خلاف ہے۔ اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ رہو مل کر، رہو پیار سے، رہو محبت سے، لیکن ہر ایک کو اس کے حصے تقسیم کر کے دے دو۔ اسلام یہ کہتا ہے رہو نا آپ لوگ جوائنٹ میں رہو، ایک ساتھ میں کھاؤ، ایک ساتھ پیو، سب ٹھیک ہے، لیکن والد کا انتقال ہوتے ہی والد کا جو کاروبار ہے، والد کا قرضہ ادا کرو، وصیت نافذ کرو، اس کے بعد میراث کو جو ہے برابر تقسیم کر دو، رہو آپ۔ تو اگر اس طریقے سے کرو گے تو محبت آپ کی قیامت تک باقی رہیں گی، ورنہ رہو گے ایک گھر کے اندر اور ایک دوسرے کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہیں کرو گے، دلوں میں دشمنیاں پیدا ہوں گی اس طریقے سے۔ اور دیکھو ہمارے پرانے جو اللہ والے تھے، بزرگان دین تھے، وہ وراثت کے مسائل میں کتنی احتیاط برتتے تھے کہ مرنے والا جو ہے اس کے بدن پہ کے کپڑے بھی آپ صدقہ نہیں دے سکتے، وہ بھی پورے وارثوں کا حق ہے۔ مرنے والے کا کوئی سامان، کوئی گاڑی وغیرہ ہے، وہ بھی کسی کو صدقہ نہیں دے سکتے، ہاں جب تک کہ پورے وارثین کی اجازت نہ لی جائے۔ ایک اللہ والے ایک صاحب کے سرہانے یاسین شریف پڑھتے بیٹھے تھے، ان کی روح نکلنے والی تھی، یاسین شریف پڑھ رہے تھے اور چراغ جل رہا تھا، یاسین شریف پڑھتے پڑھتے ہی وہ بیچارے کا انتقال ہو گیا۔ اس کا جیسی انتقال ہو گیا ان اللہ والوں نے فوراً چراغ بجھا دیے، اپنے شاگرد کو پیسے دیے، کہا کہ جاؤ بازار سے تیل لے کر آؤ۔ وہ تیل لے کر آیا، آپ نے اس میں دوسرا چراغ جلایا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے چراغ کیوں بجھائے؟ بولے اس لیے بجھایا کیونکہ جب تک یہ زندہ تھا اس کا یہ چراغ کے اوپر حق تھا، یہ مر گیا، اب وہ جو چراغ میں جلنے والا تیل ہے وہ اس کے اوپر اس کا حق نہیں ہے، اب اس کے وارثین کا تیل ہے وہ۔ سوچو اللہ والے کیسی احتیاط برتتے تھے۔ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، وراثت کے تقسیم کے اندر ذرہ برابر کی بھی تاخیر اور دیری نہیں ہونا چاہیے۔ آج مسلمانوں میں جو غریبی ہے، جو فاقہ کشی ہے، جو افلاس ہے نا، یہ بہت ساری عورتیں جو مسجدوں کے باہر بھیک مانگنے کے لیے آتی ہے اور روڈوں پہ آپ کو ملیں گی اور ادھر ملیں گی اور محلوں میں، ان کی غریبی کبھی ختم ہی نہیں ہو رہی ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ میں نے دیکھا ہوں کہ بہت ساری ایسی عورتیں شوہر کا انتقال ہو گیا، ان کو وراثت میں سے حصہ ہی نہیں ملا، ان کو بیچاریوں کو جو ہے ان کے شوہر کے انتقال کے قال کے بعد میں سسرال والوں نے ان کو ان کے گھر پہ لے جا کے چھوڑ دیا، وہ بیچاری چلے گئے اپنے مائکے میں، لیکن سسرال والوں کے اوپر ان کا جو حق تھا وہ حق جب ان کو نہیں ملا، وہ بیچاری کے بچے تو بھیک مانگ رہے ہیں روڈ پہ راستوں کے اوپر۔ تو یہ جو غریبی بھی ہے میرے محترم دوستو اسی وجہ سے ہے، اس لیے جس کا جو حق ہے اس کو فوراً دینے کا شریعت کے اندر حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا اللہ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔